السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل آؤ جانیں، جس میں آپ کو دنیا کی عظیم شخصیات و واقعات کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں آج کی اس عظیم شخصیت کی طرف۔ تاریخ کی ستم ظریفی ہے کہ یہ صاحب اقتدار کی مرضی و منشا کے مطابق لکھی جاتی رہی ہے، جس کے باعث اکثر ہیرو کو ویلن کا اور اکثر ویلنز کو ہیرو کا روپ دے دیا گیا۔ بعض اوقات یہ کارروائی بھی کی گئی کہ مخالف کرداروں کا ذکر ہی تاریخ سے مٹا دیا گیا۔ ہمارا یہ المیہ رہا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کے بیشتر ہیروز سے ناواقف ہیں۔ جس معاشرے میں سکندر یونانی کو ہیرو گردانا جائے، وہاں عجب نہیں کہ مقامی ہیرو کے متعلق لا علمی موجود ہو۔ ایک زندگی طبعی ہے جو اوسطاً 70 سال پہ محیط ہوتی ہے، مگر ایک زندگی وہ ہے جو انسان مرنے کے بعد جیتا ہے۔ اسے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا زندگی جھک کر گزارنی ہے یا سینہ تان کر۔ یہاں پنجاب کے ایک ایسے جنگجو کا ذکر ہے جسے تاریخ کے صفحات اتنی سطریں نہ دے سکے جتنی اس کی شایان شان تھیں۔ مغلیہ سلطنت کے تاریخ دانوں نے تو اس کی بہادری و جمع مردی کا ذکر تک نہ کیا، مگر اس کا کردار زندہ رہا۔ جس نے تاریخی کتابوں میں جگہ نہ پائی، وہ عوام کے دلوں میں جگہ پا کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ ساندل بار کا علاقہ ایک وسیع و عریض رقبے پر مشتمل تھا، جہاں پر بھٹی قبائل کئی صدیوں سے آباد تھے۔ پنڈی بھٹیاں کے مقام پر ایک قبیلہ فرید خان بھٹی کی سرداری میں تھا، اور اس کا باپ ساندل خان بھٹی ان قبائلی سرداروں کا سردار مانا جاتا تھا۔ اپنی جوانی میں سردار بجلی خان کے نام سے بھی مشہور تھا۔ ساندل کی رہنمائی میں ان قبائل نے بابر اور ہمایوں کے عہد میں مغل سرکار کی بھرپور مخالفت کی، اور ہر محاذ پر ان کو شدید مزاحمت کا رویہ ملا۔ ہمایوں کے بعد جب اکبر نے تخت سنبھالا اور اکبر کو ان قبائل ہی کی مزاحمت کے باعث کئی برسوں تک لاہور کو دارالحکومت بنانا پڑا۔ اس دوران کئی بار سرکاری فوج اور پٹیوں کا آمنا سامنا ہوا، لیکن ہمیشہ سرکاری فوج کو شکست ہوئی۔ اس شکست کی بنیادی وجہ مقامی لوگوں کا بیرونی ملک سے آئے مغلوں کی سرکار کو نہ ماننا تھا۔ لیکن جب قلعہ فرید تباہ ہوا تو دونوں باپ بیٹوں کو گرفتار کر کے قلعہ لاہور میں شہنشاہ جلال الدین اکبر کے حضور پیش کیا گیا۔ اس وقت کے رواجی اطاعت کے تحت دونوں باپ بیٹے کو معاہدوں کی پیشکش کی گئی، لیکن دونوں بہادر سرداروں نے یہ کہہ کر معاہدوں سے انکار کر دیا کہ ہم تمہاری ظالم و غاصب حکومت کو جب مانتے ہی نہیں تو معاہدہ کس بات کا۔ دونوں سرداروں کو پھانسی دے دی گئی، اور لوگوں کے لیے عبرت بنانے کے لیے دونوں کی لاشوں میں گھس بھر کر قلعہ لاہور کے باہر ٹانگ دیا گیا۔ شہنشاہ اکبر، جو کہ دنیا بھر میں اپنی سیاست کے باعث جانے جاتے ہیں، انہوں نے ایک ہاتھ تلوار کا دکھایا تو دوسرا پیار کا۔ فرید خان کی بیوی اماں لودھی، جو کہ 5 ماہ کی حاملہ تھی، اس کو علاقہ کی نفرت ختم کرنے کے لیے استعمال کیا، اور پیدا ہونے والے دلہے کے ساتھ اپنے بیٹے شہزادہ سلیم کو دودھ پلایا، اور یہ کہا کہ دلہا میرا ہوا اور شیخو تمہارا ہوا۔ یہ دونوں دودھ شریک بھائی ٹھہرے، اور اس کے ساتھ ساتھ شیخو پورہ میں قلعہ بھی تعمیر کرانا شروع کر دیا، تاکہ آنے والے وقتوں میں آزادی کے پروانوں کو کچلا جا سکے۔ حکومت کے تسلسل کے لیے بچھائی گئی بساط کی اس طرح مہارت اکبر ہی کے ہاں دیکھی جا سکتی ہے۔ دلہے کو شاہی پروٹوکول دیا گیا، نوکر چاکر آسائش سے بھرپور شاہی گھرانے کے ساتھ
پرورش پانے والا دلہ وہیں اساتذہ سے تعلیم حاصل کرنے لگا۔ آزاد پسند باپ دادا کے خون نے اثر دکھایا اور دلہ محل چھوڑ کر ساندل بار کی آزاد فضاؤں میں واپس لوٹ آیا۔ ایک دن کھیتوں میں کھیلتے کھیلتے دلے نے غلیل سے نشانہ باندھ کر ایک عورت کا گڑھا توڑ دیا، جس نے دلے کو تانا مارا کہ ہم پہ زور دکھاتے ہو، جاؤ اپنے باپ دادا کا بدلہ لو۔ دلہ یہ سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ دلے کو لڑکپن تک اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ مغلوں نے میرے باپ دادا کو قتل کیا ہے، وہ تو ان کے محلوں میں پلا بڑھا تھا۔ دلے نے گھر لوٹتے ہی اماں سے اپنے باپ دادا کے قتل کے متعلق پوچھا۔ اماں نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ماں کی باتیں سن کر دلے کے اندر کا آزاد راجپوت جاگ گیا اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ اس کے باپ دادا نے ذاتی مفادات نہیں بلکہ لوگوں کی آزادی اور حقوق کے لیے مغل بادشاہی کو انکار کیا۔ وقت گزرتا گیا۔ دلہ بھٹی اپنے ساندل بار کے ساتھیوں کے ساتھ اکبر سلطنت کے لیے خوف اور دہشت کی علامت بنتا چلا گیا۔ دلہ بھٹی نے جگہ جگہ پر گوریلا کاروائیاں کر کے مغل سلطنت اور ان کے حمایت یافتہ قافلوں کو لوٹنا شروع کیا۔ لوٹی ہوئی دولت سے نہ صرف اپنی طاقت کو بڑھایا بلکہ غریب لوگوں کو بھی اس دولت میں حصہ دیا۔ لوگوں کی ہمدردیاں تو پہلے ہی سے ساندل اور فرید پٹی کی قربانیوں کے باعث دلے کے ساتھ تھیں، لیکن جس طرح اس نے لوگوں کے حقوق کی رکھوالی کی، اس کے باعث اس کی شہرت، قوت اور طاقت کا باعث بنتی گئی۔ مغل سرکار کے ظلموں سے تنگ نوجوانوں نے دلے بھٹی کے ساتھ شمولیت اختیار کی۔ دن بدن بڑھتی طاقت کے باعث اکبر نے لاہور میں ڈیرے ڈال لیے اور کئی برس تک لاہور کو دارالحکومت بنائے رکھا۔ اس دوران سیاسی چالیں بھی چلی گئیں۔ اماں سے جہانگیر کو نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ بھی لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دلے بھٹی کو سلطنت میں اہم عہدوں کی پیشکش کی بھی کی گئی، لیکن دلہ تو آزادی اور آزاد سماج کے لیے جنگ لڑ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لاہور کے عظیم صوفی شاعر شاہ حسین بھی دلہ بھٹی کی حمایت میں شامل تھے۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ اکبر بادشاہ شکار کی تلاش میں ساندر بار کے علاقے میں گھس آیا اور دلہ بھٹی کے سپاہیوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا، مگر جب دلہ بھٹی کے سامنے پیش ہوا تو خود کو ایک پانڈ ظاہر کیا، حالانکہ دلہ بخوبی جانتا تھا کہ یہی اکبر ہے، پر دلہ بھٹی نے اسے جانے دیا کہ اس کی بے عزتی کے لیے یہی کافی ہے کہ اس نے خود کو اتنا گرایا ہے اور جان کی بھیک مانگی ہے۔ ایک قصہ یہ بھی ہے کہ ایک بار دلہ بھٹی کے آدمیوں نے شہزادہ سلیم کو گرفتار کر لیا اور جب پیش کیا گیا تو دلہ نے یہ کہہ کر رہا کر دیا کہ میری لڑائی تو اکبر سے ہے، اس کے خاندان سے نہیں۔ غرض یہ ہے کہ ایک باغی راجپوت نے اکبر کو مجبور کیا کہ وہ 20 سال اپنے تخت کو لاہور رکھے۔ دلہ بھٹی پنجاب کے لیے ایک مسیحا ثابت ہوا، جس نے مغلیہ استحصال کے شکنجے سے سینکڑوں کسانوں کو بچائے رکھا۔ ایک روایت کے مطابق مغل گورنر ایک ہندو لڑکی کی شادی زور زبردستی کروا رہا تھا۔ دلہ بھٹی نے اس شادی کو رکوا دیا اور پھر اپنی بیٹی کی طرح اس لڑکی کا بیاہ کیا۔ اس واقعے کی یاد میں پنجاب کے لوگ لوہڑی کا تہوار مناتے ہیں، جس میں خود بھی مٹھائی کھاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بانٹتے ہیں اور پھر سب مل کر ناچتے ہیں۔ اس واقعے کو لوہڑی یعنی آفت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ لوک داستانوں کے مطابق دلہ بھٹی نے اس آفت کا رخ موڑ دیا تھا۔ اس وجہ سے اب ان کی یاد میں پاکستان اور انڈیا میں لوہڑی کا تہوار ہر سال 13 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ دلہ کسی طرح بھی مغل فوج کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آخر انہوں نے دلہ کی گھریلو خواتین کو گرفتار کر لیا
تب جا کر دلہ نے گرفتاری دی اور خواتین کو آزاد کروایا۔ گرفتاری کے بعد لاہور کے قلعہ میں لایا گیا۔ وہاں پر دلہ کو ایک بار پھر سے کئی طرح کے معاہدات کی پیشکش کی گئی، لیکن آزاد دلے نے اپنے والد اور دادا کی مانند موت کو قبول کیا اور مغل بادشاہی کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ساندل کے انتہائی پسندیدہ شخص کو ایک باغی کے روپ میں پیش کیا گیا اور قدیم دہلی دروازہ لاہور کے باہر قدیمی نخاس کے سامنے دلے بھٹی کو سرعام پھانسی دے دی گئی، تاکہ لوگوں کو عبرت رہے کہ آئندہ بادشاہی کے سامنے کوئی سر نہ اٹھا سکے۔ لوگوں کے حقوق کے لیے جان دینے والا دلہ بھٹی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا۔ دلے بھٹی کا کردار تقسیم کے بعد بھی دونوں پنجابوں میں قابل عزت رہا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، جلد ہی ملتے ہیں کسی نئی شخصیت کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔